یہ ہے جی میرے ہسبینڈ کی وہ گاڑی جس میں مجھے بہت غصہ تھا بھی اور ہے بھی۔ تو غصہ کیوں ہے اور کیوں تھا یہ بھی بتاتی ہوں۔ تو السلام علیکم یوٹیوب فیملی، مجھے امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہے، بہت پیاری ہے، پوری دیکھیے گا۔ مطلب اس میں ویو جو بہت پیارے ہیں۔ اچھا، یہ میرے ہسبینڈ کا بیٹا ہے جو گاڑی صاف کر رہا ہے۔ میرے ہسبینڈ سامنے بیٹھے ہیں، یہ بیٹا ہے ماشاءاللہ 24 سال کا ہے۔ تو یہ جی میں اپنی شادی کے بعد 4 سالوں میں 5واں سال شروع ہو گیا۔ پہلی دفعہ ہسبینڈ کے گاؤں کسی شادی پہ جا رہی ہوں، فوتگی پہ۔ تو اچانک مطلب 6 مہینے پہلے ان کی مامی فوت ہوئی تھی، وہ میری ویڈیو بھی ہے۔ تب بھی پہلی دفعہ ہی گاؤں گئی تھی۔ تو میری ہسبینڈ کی جو وائف ہے ان کی کوشش تھی نہ جاؤں، لیکن میں چلی گئی۔ پہلی دفعہ ہی گئی تھی تو تب میں ایک کمرے میں بیٹھ کے واپس آ گئی تھی۔ اب دوسری دفعہ شادی ہے، یہ ہے میرے ہسبینڈ، شادی ہے تو ان کے ساتھ میں جا رہی ہوں گاؤں شادی پہ۔ اور بہت اچھا گاؤں، بہت خوبصورت گاؤں تھا وہ۔ یہ ادھر ہی اسلام آباد میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگ ہماری تیاری بھی دیکھے گا۔ اور اس گاڑی پہ میں نے نہ بیٹھنے کی قسم کھائی تھی، لیکن مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کرا دیتی ہیں۔ اور جیسا کہ میرے سبسکرائبروں کو پتہ ہے کہ میں اس پہ کیوں نہیں بیٹھتی۔ اچھا، سب سے پہلے کوئی نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، اس کو میری ریکویسٹ سمجھے، ایک عام سی بات نہ سمجھے، اس کو ریکویسٹ سمجھے کہ میں کسی کی محتاج ہوں نہ، بس اللہ پاک اپنے سوا مجھے اور آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ یہ جب میں پچھلے اتوار گئی تھی اپنے میکے شادی پہ، مطلب حالانکہ گھر، تو میرے ہسبینڈ نے گاڑی لی تھی اور مجھے بتایا تک نہیں تھا کہ میں نے گاڑی لی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، وہ اس لیے کہ میں جو ہوں یہ نہ کہہ دوں کہ مجھے گاڑی پہ لینے آ جاؤ وہاں پہ، اس لیے مجھے غصہ تھا۔ اور دوسرا، مجھے زبردستی گھر کے اوپر انہوں نے مطلب رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں رینٹ نہیں دے سکتا، میرے سے علیحدہ بل نہیں دیے جاتے، میرے سے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا مجھے غصہ ہے کہ گاڑی ان سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن مجھے یہ کہ میرے گھر کا رینٹ مجھے مشکل میں ڈال کے گرمی میں اوپر چھوڑ کے، ادھر ٹھیک ہے ساری دنیا رہتی ہے اوپر پورشن میں، لیکن وہ پورشنوں میں رہتی ہے، اس کمرے میں نہیں رہتی۔ تو گرمی میں چھوڑ کے مجبور کر کے رکھا ہوا ہے، وہ خود گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ اچھا، یہ سامنے میری سوتن بیٹھی تھی گاڑی میں، اور غصہ یہ بھی تھا کہ جب میں آئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جہاں بھی جائیں گے میں آگے بیٹھوں گی، تم چھوٹی ہو تو چھوٹی رہو، پیچھے بیٹھو گی، ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بیٹھو گی آگے۔ تو یہ بھی مجھے دکھ تھا کہ ہر دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کل یہ تھا کہ ہسبینڈ کے بیٹے نے گاڑی چلائی تھی اور ہسبینڈ ساتھ بیٹھے تھے اور ہم سب پیچھے بیٹھے تھے۔ تو یہ وہاں گاؤں ہے اور بہت پیارا، اتنا پیارا موسم تھا، اتنا پیارا موسم تھا، میں کیا بتاؤں کل کا۔ تو کھانا بھی شادی پہ بہت ہی مزے کا تھا، اتنی رش تھی کہ وہ لوگ بار بار کھانا لگا رہے تھے۔ تو یہاں پہ بھی میں ہسبینڈ سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی گاڑی پہ بیٹھنا نہیں تھا، لیکن میں بیٹھ گئی ہوں۔ تو ہسبینڈ کہتے ہیں ہاں تم غلط باتیں کرتی ہو۔ میں نے کہا ہمیشہ میری ہی بات غلط لگتی ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ انصاف کریے گا۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ میں ہسبینڈ کے کپڑے دھوتی ہوں، اب جنہوں نے میرا اوپر دیکھا ہوا ہے کہ ایک کونے پہ ممٹی ہے جہاں میں رہتی ہوں، دوسرے کونے پہ 10 مرلے کا چھت پہ واش روم ہے جہاں مشین بار بار بند ہوتی ہے، پھر میں آتی ہوں، پھر کرتی ہوں، پھر سارے کام۔ دھوپ میں اتنی شدید ہوتی ہے اور میرے پاؤں بھی تھک جاتے ہیں، تو میں پھر بھی ان کے کپڑے پہلے دھوتی ہوں، پھر سرف سے نکال کر برش مارتی ہوں، مطلب کالر اور کف پہ، پھر دوبارہ ہاتھوں پہ دھوتی ہوں، اتنی محنت سے دھوتی ہوں۔ اب استری کرنا ہسبینڈ کی وائف کا کام ہے، نیچے والی کا۔ کل جب ہم جا رہے تھے تو لائٹ نہیں تھی اور ایک سوٹ بھی استری نہیں تھا۔ اب خود آپ لوگ انصاف کریے، یہ دونوں میاں بیوی مجھے الزام دے رہے تھے، میری بے عزتی کر رہے تھے کہ بندہ کپڑے دو سوٹ استری کر دیتا ہے۔ میں نے کہا میرا کام دھونے کا ہے، آپ لوگوں کا استری کا ہے نا، میں استری بھی میں ہی کروں۔ اچھا، خرچہ آپ لوگ زیادہ لو، بڑے گھر میں آپ لوگ رہو، گاڑیوں میں آپ لوگ پھرو، آدھے سے زیادہ پیسہ آپ لوگ لو ان سے، ہیں کپڑے جہاں دھونے استری کی سارے کاموں کی باری آئے وہ میں کروں۔ تو اس بات پہ میرا دل تو تھا میں اچھا خاصا ان کے ساتھ بولوں، لیکن یہاں آنا تھا اس لیے میں چپ ہو گئی تھی۔ تو کہتے ہیں جی استری نہیں کیا یہ، میں نے کہا میں نے 8 سوٹ دھوئے، میرا کام دھونا ہے،
دھونے بہت مشکل ہیں، واقعی مشکل ہیں۔ استری پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے استری سٹینڈ پہ میں کہتی ہوں 10 منٹ لگتے ہیں کپڑے استری کرنے میں، ایک سوٹ استری کرنے میں، اور دھونے میں 45 منٹ پہلے ان کو مشین میں چلاتی ہوں، بار بار آتی ہوں 15 منٹ بعد، سب کو پتہ مشین رکتی ہے، پھر میں نکال کے ہاتھوں پہ دھوتی ہوں، پھر بھی یہ لوگ راضی نہ ہوں۔ اچھا یہاں پہ ہم جا رہے تھے نا، ان کے 4-5 گھر تھے وہاں ملنے، تو یہ میرے ہسبینڈ کی فیملی، خود دیکھ لیں میں کتنی دور ہوں پیچھے۔ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب میرے پہلے شوہر نے شادی کی تھی تب ہم ایبٹ آباد گئے تھے، ایسی راستے تھے، جھاڑیاں تھی، مشکل راستے تھے، تو میرا وہ شوہر نا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے آگے جا رہا تھا اسی طرح، اور میں پیچھے اکیلی تھی، تب میں ویڈیو نہیں بنایا کرتی تھی۔ سیم وہی بات، اور یہ ہمارا فاصلہ دیکھیں، یہاں پہ رک کے میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ آپ لوگ آگے چلو، میں اس کو لے کر آتا ہوں، اس کو زمینیں دکھاتا ہوں۔ میری سوتن کہتی نہیں، آنکھیں ہیں نا اس کی، خود دیکھے گی، چلو میرے ساتھ آگے۔ تو یہ لوگ رک کے تھے میرے لیے، پھر میں آگے آئی ہوں، لیکن یہ بات کی تو مجھے دکھ تو بہت ہوا کہ یار منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور، تم لوگ ایسے کیوں کرتے ہو؟ تمہارا ہی شوہر ہے، میں بھی یہی کہتی ہوں، اسی کا شوہر ہے، تو مجھے تو بس موقع ملے، میرے پاس اتنے ہو جائیں کہ میں اپنا گھر علیحدہ افورڈ کر سکوں نا، بھلے وہ میرا ہو بھلے وہ رینٹ کا ہو، تو میں چلی جاؤں گی اس فیملی کو چھوڑ کے۔ آج اپنی آنکھوں سے نیو لوگ بھی دیکھ لیں، یہ ہے ساری فیملی میرے ہسبینڈ کی۔ مجھے مطلب میں ایک مجبوری میں ان کے ساتھ رہتی ہوں، بہت بڑی مجبوری میں، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا یہاں پہ بھی میں پیچھے رہ گئی تھی، تو میری سوتن رک کے یہ یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں شوہر کے ساتھ تو نہیں آ رہی نا۔ ایک گھر یہ تھا، بہت خلوص سے ملے تھے سب، بہت پیار سے ملے تھے، بہت اچھے طریقے سے ملے تھے میرے ساتھ، اور بہت محبت کرنے والے لوگ تھے، کیونکہ یہ پہلے آئے تھے نا ادھر، تو یہ مجھے کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے گھر آنا، ورنہ ان کی کوشش تو تھی میری ہسبینڈ کے لوگوں کی کہ ہم نہ ہی لے کے جائیں اس کو گاؤں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بھی لے کر آنا، اور یہ بہت پیارا صاف ستھرا ماحول، وہ دیکھیں کتنی فضا صاف ستھری ہے۔ ہمارے ادھر شہروں میں بہت ہی درخت بھی گندے گندے ہوتے ہیں۔ اچھا انہوں نے یہاں پہ ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں، اور وہاں نیچے بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ میں مشین لگا کے، یہ پرسوں کی ویڈیو ہے، کپڑے دھو رہی تھی، تو کپڑے دھوئے ہیں اپنے اور جنت کے سارے دھوئے ہیں، ہسبینڈ کے سارے نیچے تھے، تو میری سوتن بارات پہ گئی ہوئی تھی، کل ہم ولیمے پر گئے ہیں، تو میں نا وہ آتی ہے تو وہ اکٹھے کر کے دیتی ہے سارے مجھے، جو دھونا دھلانا ہو، پھر میں دھوتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے، پہلے میں اپنے دھو لوں ہاتھوں والے، یہ سارے ہاتھوں پہ دھوئے ہیں، تو پھر میں مطلب مشین میں تھوڑے سے دھوئے ہیں جو گھر پہننے والے ہیں، پھر میں ہسبینڈ کے دھو دوں گی۔ زیادہ اکٹھے ہو جائیں نا تو وہ وہاں سے وہاں تک بہت مشکل ہوتی ہے مجھے کپڑے دھونے میں۔ تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھے تھے کلپ بنا کر کے، میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی شیئر کروں گی، اور امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیوں گاڑی پہ غصہ ہوں، کیوں میں کہتی ہوں کہ گاڑی ضروری نہیں تھی، ضروری یہ تھا کہ آپ مجھے بھی مطلب آسان کرو۔ اب جو میرے سے ضد کرنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں شکر نہیں ادا کرتی ہے، اب یہ میرا سین ہے ٹھیک ہے، اور وہ ہے واش روم، اس طرف ہے کمرہ، خود دیکھ لے، تو یہ 10 مرلے کا چھت ہے، ان کا ہے، میں تو یہی، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، ککھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ مجھے میری سبسکرائبر نے میسج کیا تھا کہ وہ جو میں نے نکاح نامے والی بات بتائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کچہری آ جانا، تو یہ اب میں ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں میرے ساتھ چلیں، دیکھیں اب کب چلتے ہیں کب نہیں۔